بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوا۔ اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ اس درخت کے بارے میں آگاہ فرمائیں کہ جس سے آدم اور حوا نے کھایا تھا، وہ کون سا درخت تھا؟ لوگ یقیناً اس سلسلے میں اختلاف کا شکار ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابا سلط، بے شک جنت کا درخت کئی اقسام کا حامل ہوتا ہے، وہ دنیا کے درخت کی مانند نہیں تھا، اور بے شک جب اللہ کے جس کا ذکر بلند ہے نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا کر اس جنت میں داخل فرما کر عزت و اکرام سے بخشا، تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا، کیا اللہ نے مجھ سے افضل کسی کو خلق کیا ہے؟ اللہ عز و جل کو معلوم تھا کہ جو ان کے نفس میں خیال واقع ہوا ہے۔ پس پروردگار نے ندا دی، اے آدم، اپنے سر کو اوپر اٹھا اور گوشۂ عرش کی طرف نگاہ کر۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور گوشۂ عرش کی طرف نگاہ کی تو اس پر لکھا ہوا پایا، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پس آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ کون ہستیاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمام مخلوق سے افضل و برتر ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تجھے خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ جہنم کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، اور تم ان کی جانب جس نظر سے یعنی رشک اور حسد کی نظر سے دیکھنے سے بچو، پس اگر تم نہ بچے تو میں تمہیں اپنے جوار سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پس آدم علیہ السلام نے ان کی جانب شیطان نے ان کو بہکایا، اور انہوں نے ان کی جانب ایک حسد اور رشک کی نگاہ سے ان کی منزلت کو دیکھتے ہوئے نگاہ کی، اور ان کی منزلت کی تمنا کی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، تو شیطان ان پر مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے پروردگار نے روکا تھا۔ شیطان حوا پر بھی تسلط اختیار کیا جب انہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب ان کی منزل کی جانب حسد اور رشک سے دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی اس درخت سے کچھ کھا لیا جس طرح سے آدم نے کھایا تھا، تو اللہ نے ان دونوں کو اپنی جنت سے نکال دیا اور اپنے جوار سے زمین کی طرف نیچے اتار دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ کتاب ہے معانی الاخبار، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کیا معصوم کی، کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ وجہ تھی آدم اور حوا کے جنت سے نکالے جانے کی کہ انہوں نے معصومین علیہ السلام کے مرتبے کو دیکھا تو ان کو خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے، مرتبہ ان کا اختیار کر لیتے، اور یہ رشک کی نگاہ سے یا حسد کی نگاہ سے دیکھا، اور اسی وقت اللہ نے ان کو اپنے جوار سے نکال دیا، اپنی جنت سے نکال دیا۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور لوگوں تک معصومین علیہ السلام کے رتبے اور منزل کے حوالے سے جو حدیث ہے خوبصورت، یہ سب تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولعن اعدائہم اجمعین، خصوصاً ابلیس لعین پر لعنت بے شمار،